ایک بندہ، اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ میں وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ایک پڑھا ہوگا، کسی نے دوسرے انداز سے پڑھا ہوگا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کو تو نام ہی نہیں آتا تھا۔ اس بندے کا نام یعقوب بن اسحاق الکندی بھی آیا ہے کتابوں میں اور تاریخ میں، اور اسحاق کندی بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا نام کیا تھا۔ یہ بڑا فیلسوف بندہ جب بڑا فلسفہ پڑھ لیتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا گرو گھنٹال اور بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کی بربادی کے دن بڑے جلدی آ جاتے ہیں۔ یہی اسحاق کندی ہی کہہ دیتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی اور یہ گھر سے نکلتا نہیں تھا، غائب ہو گیا، پتہ کیا گیا کیا کرتا ہے، کہا یہ کتاب لکھ رہا ہے تناقضات قرآن کے نام سے۔ توجہ ہے، تناقض یعنی دو چیزوں کا، بہرحال ترجمہ اردو میں تضاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تناقض اور تضاد میں فرق ہے، یہ ہم جانتے ہیں، بڑا دقت والا فرق ہے۔ بارہ تناقض یہ اردو میں جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ آیات قرآنی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایک قرآن میں ایک آیت میں ہے نا انسان پیدا ہوا ہے، دوسری آیت میں ہے لا لیس بمخلوق، انسان پیدا نہیں ہوا، فرض کریں۔ یہ لکھتے 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 اس کا ایک شاگرد امام دو روایتیں ہیں، یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں۔ ایک یہ ہے کہ اسی کا شاگرد امام کی خدمت میں آیا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ اس کا شاگرد نہیں تھا، یہ امام کا شاگرد تھا، وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا، مولا غضب ہو گیا، ایسی کتابیں امام علیہ السلام کے یہ لفظ ہیں اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم مر جاؤ، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ یہ امام کے سخت جملے تھے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، وہ قرآن کی، خدا کی، رسول کی توہین کر رہا ہے اور تم مجھے آ کر بتاتے ہو تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مسکرا کے کہنے لگا، مولا سچ پوچھتے ہیں تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اعتراف تو کر لیا نا، ٹھیک ہے نا، نہیں تو کہتا مولا ہے تو صحیح، لیکن اس بے وقوف سے کیا بات کرنی ہے ہم نے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بڑے پیار و محبت سے اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی مدد کرو، پیاس لگے پانی پلاؤ، کپڑا چاہیے کپڑا اٹھا کے دو، صابن چاہیے صابن اٹھا کے دو، مصلی بچھا کے دو، اس کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ اور محبت پیدا کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ والا سوال اس سے کر لینا۔ اور امام نے اس کو تعلیم دی۔ گیا، رہنے لگا، کچھ دنوں کے بعد قریب ہو کر بیٹھا، کہنے لگا سرکار ایک سوال ہے۔ اس نے سر اٹھایا، پوچھو۔ کہا یہ جو آپ کتاب لکھ رہے تناقضات قرآن، اس کے بارے میں میرا ایک سوال ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا اگر قرآن کا مالک اور قرآن کا نازل کرنے والا تیرے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ آیات کا مفہوم نہیں ہے، تو تیرے ذہن میں کیا احتمال آئے گا یا نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں؟ سوال اتنا ہی ہے۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا، یہ اسحاق کندی دیکھ کر کہنے لگا یہ سوال تیرا نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے۔ اس نے جیسے ہوتا ہے چھپانے کے لیے، نہیں سرکار سوال تو میں نے کیا ہے، ظاہر ہے میں بھی علم رکھتا ہوں۔ یہ کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم جس کی کتاب کے خلاف میں بول رہا تھا اور لکھ رہا تھا، یہ تیرا کیا ہوا سوال نہیں ہے،
کہا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ میرا کیا ہوا سوال نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال وہی کر سکتا ہے جو وارث قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، معانی کو سمجھتا ہے، الفاظ کو سمجھتا ہے۔ تیرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ مسکرایا اور اس نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا تھا مجھے۔ سوال فوری طور پہ اٹھا اور اپنی کتاب اٹھائی اور پھاڑ کر پرزے پرزے کر کے جلا دیا، اور جیسے کسی زمانہ میں علی نے مشکل کشائی کسی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہاں یہ فیلسوف بھی کتاب پھاڑ کے آگ لگا کر کہنے لگا آج اگر علی کا پوتا حسن عسکری نہ ہوتا تو میں جہنم کا ایندھن بن جاتا۔